السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آن لائن تدریسی خدمات میں آپ تمام کا استقبال۔ میں آصف خان سر، مددگار معلم، معید المسلمین ہائی اسکول پربھنی، ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے ویڈیو کے ذریعے سے ہمارے سیاست کا پہلا سبق دستور کی پیش رفت کے پہلے حصے میں جمہوریت اور جمہوریت کے مختلف نکات کا مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کی مدد سے دستور کی پیش رفت کا دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب تیار ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے سماجی انصاف اور مساوات۔ سماجی انصاف اور مساوات، اس نکات میں ہمیں مکمل طور کے اوپر 4 نکات کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی، دوسرا درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون، تیسرا پوائنٹ ہے اقلیتوں کی بابت پیش بندی، چوتھا پوائنٹ ہے خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی۔ عزیز طلباء، سماجی انصاف اور مساوات۔ سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے۔ سماجی انصاف قائم کرنے سے مراد جن سماجی امور کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، ان کو ختم کرنا اور اس بات پر زور دینا کہ فرد کی حیثیت سے سب کا درجہ مساوی ہے۔ سماجی انصاف سے کیا مراد ہے کہ سماج کے اندر جتنے بھی مذہب کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، تمام لوگوں کے ساتھ مساوات کا معاملہ ہو، تمام کو برابری کا انصاف ملے۔ یہ سماجی انصاف مساوات کے اندر بتایا گیا، اور ہمارے دستور کا مقصد ہے کہ سماجی انصاف اور مساوات ہو۔ سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے سماج کے تمام سطحوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ سماج کے اندر جتنے بھی نکات ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، ان تمام کے اوپر غور و فکر کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہم ہمارے جو دستور کا مقصد ہے ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ سماجی انصاف اور مساوات کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی۔ انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبقات تعلیم اور روزگار کے مواقع سے طویل عرصے سے محروم ہیں، ان کے لیے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ اب سب سے پہلے پوائنٹ میں کیا ہے کہ انسانوں کا ایسا گروہ جو تعلیم اور روزگار کے مواقع سے کافی عرصے سے دور ہے، ان لوگوں کے لیے سماج کے اندر تعلیم مہیا کرنا اور ساتھ ساتھ ان کو روزگار کے مواقع دینا، یہ نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی ہے۔ اگزامپل کے طور کے اوپر اگرچہ گورنمنٹ کے پاس 100 سیٹ ہے، تو اس میں سے 25% حصہ ان لوگوں کے لیے رکھا جائے محفوظ نشستیں، یعنی کہ جو لوگ سماج کے اندر ایسے لوگ جو تعلیم اور روزگار سے دور ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے تو کچھ محفوظ نشستیں رکھی جائے، تبھی جا کر ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکے گا۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون۔ عزیز طلباء، درجہ فہرست ذاتوں یعنی کہ ایسے لوگ، ایسے مذہب کے لوگ جو سماج کے اندر تعلیمی اعتبار سے، معاشی طور کے اوپر، روزگار کے مواقع نہیں ہیں ان کے پاس، یہ تمام لوگ جو ہے دوسرے لوگوں سے، دوسرے ذات کے لوگوں سے پیچھے ہے، ایسے لوگوں کو۔ اور درجہ فہرست قبائل، ایسے قبائلی لوگ جو مختلف جگہوں پر گھوم پھی کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس قانون کی روح سے درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کرنے پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ اب ہمارے دستور کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا گیا کہ ایسے افراد جو درجہ فہرست ذات ہے اور درجہ فہرست قبائل ہے، اگر ان کے اوپر کسی قسم سے ظلم ہوتا ہے یا کسی قسم سے ان کو ستایا جاتا ہے، ان کے ساتھ میں ناانصافی ہوتی ہے، مساوات کا معاملہ نہیں ہوتا ہے،
تو ایسے لوگوں کو جو بھی لوگ اگر جن کے ساتھ میں ناانصافی کا معاملہ کریں گے، ایسے صورت میں ان کو جو ہے تو سزا دی جائیں گی. یہ ہمارے دستور کے اندر بتایا گیا. عزیز طلبہ، ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے اقلیتوں کے بابت پیش بندی. عزیز طلبہ، اقلیت کہتے کسے ہیں یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. اقلیت یعنی ایسے لوگ جو سماج کے پچھڑے ہوئے طبقات کے لوگوں کو اقلیت کہا جاتا. سماج کے پچھڑے ہوئے طبقات کے لوگوں کو اقلیت کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے ہندوستانی دستور نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کئی انتظامات کر رکھے ہیں. اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے بھی حکومت نے کئی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تعلیم کے لیے کافی سہولتیں فراہم کی گئی ہے، روزگار کے لیے کافی سہولتیں فراہم کی گئی ہے. گویا کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اقلیت کے اندر آتے ہیں، ان کو سماج کے اندر ادر لوگوں کے مقابلے میں ان کو کس طریقے سے ان کی ترقی کی جائے، اس اعتبار سے حکومت نے کافی سہولتیں فراہم کی گئی ہے. اور یہ ہمارے دستور کے اندر بھی بتایا گیا کہ جتنے بھی لوگ اقلیت طبقے کے اندر آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں مساوی کا معاملہ کیا جائے، انصاف کے ساتھ میں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، اور ان کے لیے تعلیمی معاشی طور کے اوپر ان کو جو ہے تو بڑھانے کے لیے مختلف اسکیموں پر عمل کیا جائے. عزیز طلبہ، سماجی انصاف اور مساوات کا چوتھا پوائنٹ ہے خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی. آزادی ملنے کے بعد ہی سے خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کا آغاز ہو گیا تھا. خواتین کی ناخواندگی دور کرنے، انہیں ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئی. آزادی ملنے کے بعد ہی سے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوششیں شروع کی گئی تھی کہ خواتین خود کفیل بنیں. باپ اور شوہر کے جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، جہیز مخالف قانون، جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون، گھریلو تشدد مخالف قانون جیسے چند اہم قوانین نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی اور انہیں ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا. عزیز طلبہ، یہاں پر اس پوائنٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، یعنی کہ یہاں پر وراثت کا معاملہ ہے کہ باپ کے پاس جو بھی جائیداد ہوں گی اس جائیداد میں سے، اور شوہر کی جو تھی جائیداد ان میں سے عورتوں کو مساوی حصہ ملے. اسی کے ساتھ ساتھ جہیز مخالف قانون آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر کہ بہت سارے جگہوں کے اوپر خواتین کو، عورت کو ان کے سسرال والے صرف اس لیے مارتے ہیں کہ تاکہ انہوں نے شادی کے ٹائم پہ اس نے جہیز لے کر نہیں آئی، اس وجہ سے. تو جہیز مخالف قانون بھی بنایا گیا. جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ میں جو ناانصافی کی جاتی، ان کے ساتھ میں تشدد کا معاملہ کیا جاتا، تو اس تمام سے بھی ان کو تحفظ دینے والا قانون بنایا گیا. گھریلو تشدد مخالف قانون، جیسا کہ شوہر روزانہ رات میں شراب پی کر آ جاتے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو شوہر بیوی کے اوپر ظلم تشدد کرتے، لڑائی جھگڑا، اس تمام کے خلاف قانون بنایا گیا. تو ان تمام قانون کی وجہ سے خواتین کو ایک آزادی ملی اور ان کو ایک برقرار رکھی، یعنی کہ ان کی آزادی برقرار رکھی گئی اور انہیں ایک سکون اور چین کی سانس لینے کا ماحول. دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ کی گئی. بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور ریاستوں میں اس تناسب کو بڑھا کر 50% تک کر دیا گیا. یعنی کہ نشستیں محفوظ کرنے کا معاملہ کیا ہے کہ خواتین کے لیے اب گورنمنٹ کے اندر جاب کے طور کے اوپر یا مقامی اداروں کے اندر جتنی بھی نشستیں نکلیں گی اس میں سے 50% نشستیں خواتین کے لیے محدود رکھی جائیں گی. یعنی کہ 50% نشستیں کس کے لیے محفوظ ہیں؟ صرف اور صرف خواتین کے لیے. خواتین کے لیے قومی خواتین کمیشن قائم کیا گیا. ریاستوں میں بھی ریاستی خواتین کمیشن قائم ہے.
تو عزیز طلباء، اس طریقے سے آج ہمارے سیاست کا پہلا سبق دستور کی پیش رفت کے دوسرا حصہ سماجی انصاف اور مساوات کے 4 پوائنٹ ہم نے آج دیکھ چکے ہیں، اس کا مطالعہ کیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ 4 پوائنٹ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہمارا تیسرا پوائنٹ رہ جاتا ہے عدلیہ کا کردار، یعنی کہ ہندوستان کے اندر جو عدالتیں ہیں ان کا کردار کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔